پہلا معاہدہ جس کو آپ سوشل کانٹیکٹ تھیوری کہتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کیا انسان نے، اور وہ ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ جواب دیا کہ تو ہی تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہی تو ہمارا آقا و مولا ہے، تو ہی تو بلا شرکت غیر ہے، وہ طاقت ہے کہ جس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی مثیل ہے، نہ کوئی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ معاملہ آ جاتا ہے اس دنیا میں انسان کا، تو انسان کے لیے افلاطون ارسطو کے جو اقوال ہیں، اب چونکہ بشریات کی طرف جا رہے ہیں تو علم بشریات کے بانیوں میں افلاطون ارسطو کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مین از اے سیلفش اینیمل، انسان ایک خود غرض جانور ہے۔ اب اس خود غرضی کی بنیاد پر جب وہ تمدن کو جنم دیتا ہے، ثقافت کو جنم دیتا ہے، تو وہاں سے ایک کلچرل بیہیویرزم جس کو آپ کہتے ہیں رویہ جاتی معاشرہ جنم لیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس رویہ جاتی معاشرے کے اندر کون ہے؟ ایک وہ ہے جس کے پاس ہیو ہے یعنی طاقت ہے، اور ایک وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہیو ناٹ بقول کارل مارکس کے، کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اب جن کے پاس کچھ نہیں ہے یہ طاقت کی پیروی کرتے ہوئے حاصل کرنے کے لیے اس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ ریاست جس کو آپ کہتے ہیں کہ معاشرے میں وجود اس کا ہو جاتا ہے، اور اس میں انسان اپنی رائے کے ذریعے جس کو ماننے لگتا ہے، اس رائے کو، اس ماننے کو وہ رب ماننے لگتا ہے۔ اللہ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ظاہر ہے اب اس رب کے نتیجے میں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے معبودان باطل پیدا ہوتے ہیں، بالکل صحیح، جن کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کوئی کہتا ہے میری طاقت، میرا اقتدار، میرے اقتدار میں کبھی سورج غروب نہیں ہوگا۔ تو اب جو معبودان باطل کے سامنے سرنگو ہو گئے اور جھک گئے، ان کو آپ آج کی زبان میں کہتے ہیں اتھارٹیرین ورشپر، جی یعنی اقتدار اعلیٰ کے پرستار یا پوجا کرنے والے لوگ۔ بالکل ٹھیک۔ اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ رب جس نے پیدا کیا اپنے وعدے کے ساتھ، اور اس کے بعد آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغامات الہی ڈیوائن رائٹ تھیوری کے تحت آتے رہے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جنہوں نے مان لیا وہ فلاح پا گئے، اور جنہوں نے نہیں مانگنا وہ مشرک ہو کر برباد ہو گئے، کوئی آگ کے نتیجے میں، کوئی پتھر کے نتیجے میں، کوئی لواطت کے نتیجے میں، کوئی پانی میں ڈوب کر، کوئی بارش میں ڈوب کر۔ لیکن میرا رب کبھی ڈوبنے والا نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ کیوں؟ کہ وہ ایسا الہ ہے کہ جس کا مثیل و مثال کوئی نہ تھا، نہ کوئی ہے، ہوگا۔ بقیہ جتنے ہیں وہ قدرت کے مظاہر ہیں۔